حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ بات چیت جاری ہے. اس وقت میں چاہوں گا جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نبی کریم سے اگرچہ رشتہ بیٹی اور باپ کا ہے، لیکن جو آپ کا مقام ہے اس مقام کا جو سمجھنے کا انداز ہے اس کو ہمیں باپ اور بیٹی کے رشتے سے قطع نظر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم کی زندگی کا حاصل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اس اعتبار سے وہ مقام ہے جس مقام تک کسی کی رسائی نہیں ہے. لیکن اس بیٹی کے حوالے سے جو اہتمام اللہ کے ہاں اور رسول کے ہاں نظر آتا ہے، یہ اہتمام کسی اور فرد بشر کے لیے نبی کریم کی زندگی میں نظر نہیں آتا. چاہے آپ کی ولادت کے زمانے کی بات ہو، یا آپ کے بچپنے کی بات ہو، یا اس زمانے کی بات ہو جب دعوت توحید اپنے عروج پہ تھی اور اس وقت آپ کو ضرورت تھی، یا جنگوں کی بات ہو، یا پھر آپ کی اپنی اہل البیت کی صداقت کو ثابت کرنے کی بات ہو. جن جن میدانوں میں آپ دیکھتے ہیں اس بیٹی کا جو رول ہے وہ رول کسی فرد بشر کا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے احادیث اور ہماری جو مناجاتیں ہیں ان میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نبی کریم کے بعد افضل ترین ہستی قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ افضل ترین ہستی ہے. آپ کی پیدائش کے لیے جو اہتمام ہے وہ اہتمام ایسا ہے کہ جنت سے فرشتے میوہ لے کر آئے اور اس میوے کے تناول کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اس عالم مادی میں منصع شہود پہ آیا. لیکن اس سے پہلے خود نبی کریم کو 40 دن تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے الگ رہنا پڑا اور اللہ کے حکم پر رہنا پڑا کہ 40 دن آپ الگ رہیے، اور جس طرح سے ہم اعتکاف کرتے ہیں اس طرح سے اعتکاف کی صورت میں عبادات میں وقت گزاریے، اور اس کے بعد آپ کو ہم وہ نعمت عطا کریں گے جس کو کوثر کہا جاتا ہے. انا اعطیناکل کوثر، یعنی کوثر کا جو مصداق اتم ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اسی طرح سے اگر آپ اہل البیت کے سلسلے کو دیکھیں، آج بھی پوری کائنات میں اگر نسل رسول کسی ہستی کے ذریعے سے قائم اور دائم ہے تو وہ ہستی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے. اگر خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اپنا وہ مقام دیکھنا چاہیں، باپ بیٹی کا رشتہ اپنی جگہ وہ انتہائی عظیم رشتہ ہے، لیکن یہ جو مقام ہے یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ نبی کریم اپنے بعثت سے لے کر تا قیام قیامت تمام انسانوں کے لیے رہنما بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، اسوہ کامل بھی ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ آدھی آبادی خواتین کی ہے. خواتین کے جو خاص مسائل ہیں ان میں مرد ان کے لیے نمونہ اور اسوہ بن نہیں سکتے، اس کے لیے عورت چاہیے. لیکن عورت بھی وہ چاہیے جو نبی کی طرح سے ہو اگرچہ نبی نہ ہو. لہٰذا رسول اللہ نے اس بیٹی کے بارے میں جو فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، اگرچہ وہ نبی نہیں ہے لیکن چونکہ نبی کی طرح سے نبی کے وجود کا حصہ ہے، اس لیے وہ جو آدھی آبادی ہے خواتین کی اس پورے عالم میں تا قیام قیامت، ان کے لیے اگر کوئی نمونہ کامل ہیں تو وہ یہ بیٹی ہے جس کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے. لہٰذا میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آج بھی جب ہم توسل کرتے ہیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں، ان ہستیوں کے توسل اور ذریعے سے مانگتے ہیں، تو ایک ذکر ہے جس کو ہم درود فاطمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. جو لوگ پریشان حال ہوں اگر وہ 530 بار ہے جو کہ عدد فاطمہ کے مطابق ہے، فاطمہ کا جو عدد ہے وہ 530 ہے، 530 بار اگر بیٹھ کر یہی ذکر اور یہی تسبیح پڑھ لیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اس کے بعد اگر وہ دعا مانگے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی. اس ذات بابرکت کے وظیفہ بھی ہو گیا ایک